کیا خدا تعالیٰ نے اپنے الفاظ انسان کے منہ میں ڈالے کہ تجھ سے ایسے مانگوں اور میری تعریف کرو؟ دیکھیے، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تعریف نہیں کروائی ہے، نہ لوگوں سے کہا ہے میری تعریف کرو، نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہے کہ میری تعریف کیا کرو۔ یہ واضح رہنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے سیشن میں کہ ایک تو الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر سب تعریفیں بھی ہوں تو وہ تعریف کے معنی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، تعریفوں کا نہیں۔ دونوں کا معنی فرق ہے۔ میں نے مثال دے کر سمجھایا تھا کہ آپ میرے گھر آنا چاہیں تو میں آپ کو کہوں کہ جی میرے گھر آپ آ رہے ہیں، میرے والد صاحب بڑے سخت گیر آدمی ہیں، شرارتیں پسند نہیں کرتے، تو ذرا دھیان سے جائیے گا۔ تو اب میں نے اپنے والد صاحب کی ایک صفت آپ کو بیان کی ہے کہ آپ نے میرے گھر میں جا کر شرارتیں نہیں کرنی۔ یہ تعریف نہیں ہے، بدتعریفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معنی میں اپنی صفات بتاتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، مجھ سے یہ توقعات ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ میں عادل ہوں، مجھ سے یہ توقعات ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائی ہیں، تعریفیں نہیں بتائی ہیں۔ نہ وہ کہتے ہیں میری تعریف کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری تسبیح کرو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ تسبیح کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی حادثات، برے واقعات، برے حالات ہوتے ہیں، اس میں یہ کہنا کہ اللہ غلطی سے پاک ہے۔ اور کائنات کے بارے میں یہ سوال پیدا ہونا کہ یہ اللہ نے کیا ڈرامہ رچا رکھا ہے، یہ کیا مصیبت پیدا کر دی ہوئی ہے، یہاں تو سکون ہی نہیں ہے ایک لمحے کے لیے۔ تو اس میں جملہ بولنا ہے کہ نہیں، اللہ غلطی سے پاک ہے، اللہ کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ یہ شعور ہے جو تسبیح دیتی ہے ہمیں، نہ کہ اس کا مطلب ہے کہ بیٹھ کے اللہ کی تعریفیں کرنا۔ اللہ کو ہماری تعریفوں کی احتیاج نہیں ہے۔ اس نے ہماری تعلیم کے لیے بتایا ہے کہ میں کیا ہوں، میرے بارے میں تمہارا تصور کیا ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں قرآن مجید کی سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کرایا۔ پہلی کتابوں میں بہت گم ہو گیا ہوا ہے، اور پرانی ساری امتیں خدا کے تعارف سے صحیح واقف نہیں ہیں۔